روم جب مسلمانوں سے مسلسل شکست کھا رہا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، تو انطاکیہ میں اس نے اپنے وزیر مشیر سارے اکٹھے کر لیے اور ان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، ہمیں مسلسل شکست کیوں ہو رہی ہے؟ کیا مسلمان انسان نہیں؟ بتلایا گیا کیوں نہیں، مسلمان انسان ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا ہماری فوج زیادہ نہیں ہے، ہمارے پاس اسلحہ زیادہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، فوج بھی زیادہ ہے، اسلحہ بھی زیادہ ہے۔ تو شاہ روم نے پوچھا آخر کیا وجہ ہے، ہم مسلسل شکست کیوں کھا رہے؟ ان وزیروں میں ایک عمر رسیدہ وزیر بھی تھا۔ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، دن کو روزے سے ہوتے ہیں، اور مسلمان وعدے کے پکے ہوتے ہیں، جو بات کہتے ہیں سچی بات کہتے ہیں، جو بات کہتے ہیں اپنی بات سے مکرتے نہیں ہیں، جو وعدہ کر لیں اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو یہی وہ وجہ تھی کہ مسلمان دشمنوں کے مقابلے میں مضبوط تھے، دشمن شکست کھاتے تھے۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ آج یہ تینوں چیزیں مسلمانوں میں نہیں ہے، نہ قیام اللیل رہا، نہ دن کے روزے رہے، خاص طور پہ وعدہ بات کا پکا ہونا یہ تو مسلمانوں میں رہا ہی نہیں ہے۔ مسلمان ادھر سے بات کرتے ہیں، ادھر سے بات سے مکر جاتے ہیں، ادھر وعدہ خلافی کر لی، ادھر وعدہ کر لیا، ادھر وعدہ خلافی کر لی۔ ہر روز صبح سے لے کر شام تک پتہ نہیں کتنے وعدہ خلافیاں ہم کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہم پر نہ آئے تو کیا آئے؟ نبی علیہ السلام نے تین چیزیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب میری قوم میں تین چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ تین سزائیں نازل کرے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے، فرمایا جب میری قوم میں بدعہدی ہوگی، لوگ بات کے کچے ہو جائیں گے، بات کر کے مکر جائیں گے، وعدہ کر کے مکر جائیں گے، فرمایا اللہ اس قوم میں قتل کی سزا نازل کرتے ہیں۔ آج دیکھ لو ہمارے معاشرے میں قتل کتنا عام ہو چکا ہے، ہر روز یہ نیوز چینل، یہ اخبارات، کتنے قتل ہوتے ہیں ایک ایک اخبار میں، باپ بیٹے کا قاتل، بیٹا باپ کا قاتل، بھائی بھائی کا قاتل، عزیز و اقارب رشتہ دار ایک دوسرے کو قتل سے قتل کیے جا رہے۔ تو یہ قتل کی وبا، قتل کی سزا یہ کیوں مسلط ہے ہم پر؟ کیونکہ ہم وعدہ خلافیاں کرتے ہیں۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے دوسری بات فرمایا جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، اللہ اس قوم میں ایسی بیماریاں نازل کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ آج دیکھیں لوگ مر رہے ہیں، ایسی بیماریاں لوگوں کو لگ جاتی ہیں، لوگ ان بیماریوں سے مر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بندہ بیمار ہو کے مرتا ہے آپ سمجھے بھی وہ بدکار ہے، بلکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سب پہ آتا ہے، اچھوں پہ آتا ہے، بروں پہ آتا ہے، سب پہ آتا ہے۔ بات یہ ہے سمجھنے والی، کیا ہمارے معاشرے میں ایسی بیماریوں سے لوگ نہیں مر رہے جن کا پہلے وجود ہی نہیں ہوتا ان بیماریوں کا؟ وہ بیماریاں لوگوں کی موت کا سبب بن رہی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا جب قومیں زکوٰۃ نہیں دیں گی اللہ بارشیں روک لے گا۔ دیکھیں گے بارش کا رک جانا بھی عذاب ہے، بے موسمی بارش ہونا بھی عذاب ہے، اور بارشیں بہت زیادہ ہونا، سیلاب کی صورت اختیار کر جانا یہ بھی عذاب ہے۔ اور آج یہ تینوں عذاب کسی نہ کسی صورت میں ہم پر مسلط ہوتے ہیں۔ کبھی تو بارشیں ہوتی نہیں ہیں، کبھی بے موسمی ہو جاتی ہیں، جب ضرورت نہیں ہوتی تب ہو جاتی ہیں، یا پھر اتنی زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں کہ سیلاب والی صورت بن جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے سزائیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اور خاص طور پہ بدعہدی کی وجہ سے۔ ایک دور تھا مسلمان وعدوں کے پکے سچے ہوتے تھے، کافر گواہیاں دیتے تھے،
اور آج وہ دور ہے کہ مسلمانوں کی بات پہ کسی کو یقین ہی نہیں ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، جب بھی کسی کے ساتھ وعدہ کریں تو وعدہ پکا کریں اور اس وعدے کو نبھائیں، اور جب کسی سے بات کریں پکی بات کریں، نہ اپنی بات سے مکریں نہ اپنے وعدے سے مکریں۔ اپنی بات اور وعدے سے مکرنے والا آدمی اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں نفاق کی، تو بندہ اس سے منافق ہو جاتا ہے۔